یاد رکھیں طواف الزیارہ کرنے سے پہلے آپ جب میدان عرفات پہنچے حاجی تو ہو گئے، جو پہنچ کے حاجی ہو گئے، لیکن عورتیں حلال نہیں ہوتی ہیں، وہ طواف الزیارہ کے بعد حلال ہوں گی، تو اس لیے جسمانی تعلق وغیرہ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ چاروں کام کیے اور پھر آپ طواف الزیارہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اچھا یہ دیکھ لیجئے، ان تین کام کیے پھر طواف الزیارہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قربانی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ ہے۔ بعض اوقات ہم بینک کے تھرو قربانی کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی کس ٹائم ہو رہی ہے کس ٹائم نہیں۔ اچھا کہہ بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات اس وقت ہو جائے گی، لیکن وہ بعض اوقات نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں اگر قربانی اپنے طور پہ جان پہچان والا کوئی ہو اور اس سے آپ قربانی کروائیں تو بہتر ہے، تاکہ وہ فرسٹ ٹائم قربانی کرے، جیسے اپنے کنکری ماری فوراً وہ آپ کو بتائے جو قربانی ہو گئی حلق کروائیں اور غسل وغیرہ کریں، سادہ لباس پہنیں، طواف الزیارہ عام لباس میں ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی حالت احرام میں جانا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں، لیکن اطمینان ضروری ہے کہ قربانی ہو چکی ہے، کیونکہ اگر آپ نے قربانی نہیں کی پہلے حلق کروا لیا دم لازم ہو جائے گا ترتیب بدلنے کی وجہ سے۔ اب آپ طواف الزیارہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا جو متمتع حاجی ہیں، حج تمتع کرنے والے، ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے، جب آپ نے عمرہ ختم کیا نا اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا، تو حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کر لیں، اور نفلی طواف کرنے کے بعد پھر حج کی سعی کی نیت سے سعی کر لیں کہ حج کی سعی کر رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اب آپ طواف زیارہ کرنے جائیں گے تو آپ کو سعی کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ پہلے ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ٹائم نہیں کی تو پھر آج 25 لاکھ تقریباً حاجی طواف زیارہ، پھر اس کے بعد مسعی، ایسا پیک ہوتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں، جیم بہت زیادہ، تو اس لیے پہلے کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام پہن لیں، نیت کر لیں حج کے احرام کی، پھر ایک نفلی طواف، اور اس کے بعد حج کی نیت سے سعی کر لیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو جب آپ طواف زیارہ کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف طواف زیارہ آپ کو کرنا ہوگا، اس میں سعی وغیرہ نہیں کرنی ہوگی۔ اس طواف کا بالکل وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے کہا، صرف اس میں اتباع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سادہ کپڑوں میں ہیں تو اتباع لازم نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ حج اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب بس ایک چیز رہ گئی ہے، 2 چیزیں رہ گئی ہیں۔ نمبر 1، 10 ذی الحجہ کو آپ نے کنکری ماری، 11 اور 12 کی کنکریاں رہتی ہیں، اور اس کے بعد طواف رخصت جس کو طواف وداع کہتے ہیں، تو یہاں سے آپ مار کر پھر آپ تشریف لے آئیں دوبارہ مینا میں، یعنی طواف کرنے کے بعد، طواف زیارہ کے بعد مینا آ جائیں۔ مینا کے اندر 11 اور 12 کی رمی کا وقت ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ زوال کے بعد کنکری ماریں گے، اس سے پہلے اگر کنکری ماریں گے تو نہیں ہوگی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں 11 اور 12 کو زوال کے وقت کے بعد سے مار سکتے ہیں، اور ان 2 دنوں میں تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو، 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور اس طریقے سے جب 11 اور 12 کی رمی، اس کو رمی کہتے ہیں، آپ نے کنکریاں مار لیں تو اب آپ بڑے مناسک سے فارغ ہو گئے۔ کنکری مارنے کے سلسلے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن بس یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ 3-4 قدم کا فاصلہ ہو اس شیطان سے، اور یہ جو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس سے کنکری کو پکڑ لیں، اور تھوڑا بلند ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری پھینکیں۔ کم از کم اس کو لگنی چاہیے، یا باؤنڈری وال میں گر جائے تو آپ یہ کنکری ویلڈ مانی جائے گی۔ اچھا وہ نظر نہیں آتی، دیوار بھی ایسی بنائی ہے کہ وہ کنکری پھینکتے تو وہ ایک دم اوجھل سے ہو جاتی ہے، تھوڑا کلوز ہو کے ماریں تاکہ پکا اطمینان ہو جائے کہ اندر ہی گری ہے۔ تو 7 کنکریاں دوسرے دن، پھر 7 کنکریاں تیسرے دن ماریں۔ 12 ذی الحجہ ہو گئی، اب آپ یہاں سے مکۃ المکرمہ تشریف لے آئیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ مینا کی مشقتیں بہت زیادہ ہیں، اور عزیزیہ میں مینا آنے سے پہلے عزیزیہ میں اسٹے دیا جاتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، تو کیا ہم مینا میں نہ 2 دن گزاریں 11 اور 12، عزیزیہ سے آ کے کنکریاں مار لیں تو کیسا ہے؟ تو ہے تو صحیح، لیکن یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ 2 دن یہاں گزارنا سنت کریمہ ہے، اور نبی کریم کی سنت وہاں پوری کرنا یہ ہزارہا نفلی مجاہدات سے افضل ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔